بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30ویں پارے میں ہے سورہ بروج۔ سورہ بروج میں ایک واقعے کا ذکر ہے جو صحیح مسلم میں مذکور ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک یمن کا ملک ہے، اس کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس۔ وہ کافر بادشاہ تھا اور اس کے پاس ایک کاہن کام کرتا تھا۔ کاہن کہتے ہیں جو شیاطین کے ذریعے علم نجوم حاصل کر کے غیب کی خبریں معلوم کیا کرتے تھے، ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ تو اس بادشاہ، یمن کے بادشاہ ذو نواس کے پاس ایک کاہن کام کرتا تھا۔ تو کاہن نے کہا، کیونکہ میں بوڑھا ہو چلا ہوں، تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ مجھے ایک بہت ہوشیار لڑکا دیا جائے، بہت انٹیلیجنٹ، تو اس کو میں اپنا علم سکھا دوں۔ چنانچہ ایک لڑکا تجویز کیا گیا۔ اب اس کے رستے میں ایک راہب یعنی پریسٹ رہتا تھا۔ اس زمانے میں دین عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہی دین حق تھا۔ سو یہ پریسٹ مسلمان تھا۔ اب اس پریسٹ کی جو عبادت گاہ تھی، وہ لڑکا اس کاہن کے پاس آتے اور جاتے ہوئے اس پریسٹ کے پاس بیٹھنے لگا اور خفیہ مسلمان بھی ہو گیا۔ ایک بار اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی شیر نے رستہ روک رکھا ہے اور لوگ بہت پریشان ہیں، تو اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اللہ، اگر اس پریسٹ کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے، اور اگر وہ کاہن سچا ہے جس سے کہ میں علم سیکھنے جاتا ہوں تو نہ مارا جائے، یہ شیر نہ مارا جائے۔ اگر کاہن سچا ہے تو یہ شیر نہ مارا جائے، اور اگر راہب سچا ہے، یہ پریسٹ سچا ہے، تو یہ شیر مارا جائے۔ اس نے بسم اللہ لے کر یہ کہہ کر وہ پتھر مارا، وہ شیر کو لگا اور شیر وہیں ہلاک ہو گیا۔ لوگوں میں بہت شور ہوا کہ اس لڑکے کو کوئی عجیب علم آتا ہے۔ کسی اندھے نے سنا تو آ کر درخواست کی کہ میری آنکھیں اچھی ہو جائیں۔ لڑکے نے کہا کہ بشرطے کہ تم مسلمان ہو جائے تو میں یہ تمہاری آنکھیں اچھا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اسے قبول کر لیا۔ لڑکے نے دعا کی تو وہ اچھا ہو گیا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، تو وہ جو اندھا تھا جو صحیح ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ ساری خبریں بادشاہ کو پہنچیں، یمن کا بادشاہ ذو نواس، اس کو پہنچیں، تو اس نے اس پریسٹ کو، اس لڑکے کو اور اس نابینا شخص کو جو کہ اب بینا ہو گیا تھا، گرفتار کر کے بلایا۔ اس نے اس پریسٹ کو اور اس اندھے انسان کو جو کہ ٹھیک ہو گیا تھا، اس کو تو فوراً قتل کر دیا، اور لڑکے کے لیے حکم دیا کہ پہاڑ کے اوپر لے جا کر پہاڑ سے نیچے گرایا جائے۔ لیکن جو لوگ لے کر گئے تھے وہ خود گر کر ہلاک ہو گئے، اور لڑکا صحیح سالم واپس چلا آیا۔ یاد رکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ پھر بادشاہ نے 70 سال پہلے کا واقعہ، پھر بادشاہ نے سمندر میں غرق کرنے کا حکم دیا تو وہ وہاں سے بھی بچ گیا، اور جو لے کر گئے تھے وہ خود ڈوب گئے۔ اب واپس لڑکا بادشاہ کے پاس ہی آیا۔ بادشاہ سے اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اس تیر پر بسم اللہ کا نام لے کر تیر کو مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور وہ لڑکا مر گیا۔ اس عجیب واقعہ کو دیکھ کر یک لخت لوگوں کی زبان سے نعرہ بلند ہوا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ جب اتنی زیادہ ایک موب اکٹھے اتنے زیادہ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو بادشاہ بہت پریشان ہوا، تو اس نے حکم دیا کہ بڑی بڑی خندقیں کھودی جائیں اور اس میں انتہا کی آگ جلائی جائے، اور اتنی آگ جلائی جائے کہ اس کے شعلے دور سے نظر آئیں۔ پھر اس نے اشتہار دیا کہ جو شخص اسلام سے نہ پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ تو اس صورت میں بہت سے لوگوں کو آگ میں جلایا گیا، ڈالا گیا۔ کتنے ہی لوگوں کو وہ اپنے پاس بلاتا باری باری اور کہتا کہ اسلام کو چھوڑ دو، اللہ پر ایمان چھوڑ دو، اگر نہیں چھوڑو گے تو اس آگ میں پھینک دیے جاؤ گے۔
لیکن ان میں سے ایک بھی شخص ایسا نہ نکلا جس نے ایمان کو چھوڑا ہو، اور وہ بادشاہ ذو نواس، یمن کا بادشاہ، ایک ایک کر کے اس نے لوگوں کو اس آگ میں پھینکنا شروع کیا۔ یہاں پر ایک بہت پیاری سی بات ہے، دل کو چھو لینے والی، کہ ایک عورت تھی جس کی گود میں ایک بچہ تھا۔ وہ ذرا آگ میں گرنے سے اسے ذرا جھجک ہوئی، تو وہ چھوٹا سا بچہ بولا کہ اماں صبر کرو، آپ حق پر ہو۔ تو یہ سنتے ہی، اپنے بیٹے کی یہ بات سنتے ہی اس نے آگ میں چھلانگ لگا دی۔ جو لوگ اس دہکتی ہوئی آگ میں جلا کر اس ظالم نے قتل کیے تھے، ان کی تعداد بعض روایات کے مطابق 12,000 ہے، 12,000 ہے۔ اب باقی رہنے والے لوگ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس واقعے کو دیکھ کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور بہت سے ایسے لوگ کافر جو خندق کے کنارے بیٹھ کر اس تماشے کو دیکھ رہے تھے اور نہ دل میں برا جان رہے تھے اور نہ ہی روک رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بروج میں ان کا ذکر کیا کہ وہ لوگ بھی جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جن لوگوں کو آگ میں پھینکا گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ کی تپش محسوس نہیں ہونے دی، اور ان کی روحیں آگ میں گرنے سے پہلے ہی پرواز کر گئیں، صرف ان کے جسم آگ میں گرے تھے۔ وہ لڑکا، اس کا نام، جو کاہن کے پاس جاتا تھا اور اس پریسٹ کے پاس بھی جاتا تھا، اس کا نام عبداللہ بن تامر ہے۔ اور یہ خندق جہاں کھودی گئی تھی وہ یمن میں ہی کھودی گئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے 70 سال 70 ایئر پہلے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے، یہ جس کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ابن کثیر کی روایت آگے بتا رہی ہوں، تفسیر ابن کثیر سے ہے کہ یہ آگ اتنی بھڑکی، جو خندق جلائی گئی تھی، خندق میں آگ جلائی گئی تھی، اتنی زیادہ بھڑکی کہ وہ شہر کے اندر پھیل گئی، اور جو لوگ مسلمانوں کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے وہ بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ گئے، اور اتنی زیادہ شہروں میں، نہ صرف ایک شہروں میں یہ آگ پھیلتی چلی گئی، اور وہ جو بادشاہ یوسف ذو نواس تھا وہ بھاگ نکلا، اور آگ اس کے پیچھے پیچھے، اور آگ سے بچنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا تھا، تو وہ دریا میں غرق ہو کر مرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بروج میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے، جو میں صحیح مسلم سے آپ کو بتا رہی ہوں، اور کچھ آخر والی جو بات ہے وہ تفسیر ابن کثیر سے آپ کو بتائی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان دین کی باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔